औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बुराक डिजिटल के साथ मैं हूं गुलाम मुस्तफ़ा और मेरे साथ मौजूद हैं साबिक़ तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत बाबर यूसुफ़ज़ई साहब। नाज़रीन, बुराक डिजिटल में हमेशा जो है फ़ितरतुल इंसान को जो है बेनकाब करने की बातें होती हैं और उनके सबूत जो है फ़राहम किए जाते हैं और उस पे बाकायदा जो है हम आपस में बात करते हैं। आज जो है हम बात करने जा रहे हैं बलूचिस्तान के मुस्तकबिल की। रेकोडेक प्रोजेक्ट पे बात होगी और इसी तरह गवादर बंदरगाह की बात होगी। सबसे पहले बाबर यूसुफ़ज़ई साहब, आपका शुक्रिया, आपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और आप हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। बहुत सर, शुक्रिया। पहला मेरा आपसे सवाल ये है कि रेकोडेक प्रोजेक्ट जो कि अहम प्रोजेक्ट समझा जाता है पाकिस्तान की मईशत के हवाले से, इस पे ज़रा बताएं कि पाकिस्तान की मईशत को कितना इससे जो है फ़र्क पड़ेगा, कितनी बेहतर हो सकेगी और बलूचिस्तान को क्या इससे फ़र्क पड़ेगा, ज़रा इस पे खुल के बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी की गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। पाकिस्तान का मुस्तकबिल अल्हम्दुलिल्लाह महफूज है, रोशन है, और ये साउथ एशिया का मुस्तकबिल जो है वो पाकिस्तान के साथ है। आपको पता है रेकोडिक जो है उसको अल्लाह पाक ने मुतअद्दिद जो कीमती धातें हैं, जो कीमती ज़खायर हैं, जो कीमती मादिनियात हैं, उससे नवाजा है। रेकोडिक कहाँ पर वाक़ है? रेकोडिक बलूचिस्तान में वाक़ है। बलूचिस्तान का एक सूबा ज़िला है चागी, वहाँ पर वाक़ है। वहाँ की जो आवाम है वो सारे जो है बलोच हैं। वो बलोच आवाम जो है वो इंशाअल्लाह रेकोडिक से इतनी मुस्तफ़ीद होगी कि जैसे अरब तेल निकलने के बाद मुस्तफ़ीद हुए थे, इस तरह वो बलोच अवाम वहाँ पर मुस्तफ़ीद होगी। रेकोडिक में इस वक्त तक इतलात के मुताबिक, रिसर्च के मुताबिक और अंदाज़ों के मुताबिक तक कम से कम $300 बिलियन के ज़खायर मौजूद हैं। सोने के, चांदी के, तांबे के। ये तीन ऐसी मादिनियात हैं जिसके $350 बिलियन के ज़खायर मौजूद हैं। बलूचिस्तान में और पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह 1000 बिलियन डॉलर से ज़ायद की मादिनियात मौजूद हैं। 1000 बिलियन डॉलर से ज़ायद के ज़खायर मौजूद हैं। रेकोडिक जो है वो बलूचिस्तान की तरक्की में, पाकिस्तान की तरक्की में बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है और अदा करता रहेगा। आपको मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताता चलूँ कि हुकूमत बलूचिस्तान ने रेकोडिक का जो प्रोजेक्ट था, जब इसे शुरू किया तो थोड़ा बहुत हमें इंटरनेशनल कुछ साजिशों का सामना करना पड़ा। जो हमारे दुश्मन ममालिक हैं वो ये नहीं चाहते थे कि रेकोडिक फ़ाल हो, फंक्शनल हो। रेकोडिक से वहाँ के मकामी लोग जो हैं खुशहाल हों, उनकी ज़िंदगी में तरक्की आए, उनकी ज़िंदगी जो है बेहतर हो। उन्होंने इसके ख़िलाफ़ साजिशें शुरू की। 2007-8 की जो हमारी हुकूमत थी, सूबाई हुकूमत, उसने एक कंपनी के साथ, एक इंटरनेशनल कंपनी के साथ रेकोडिक का मुआहिदा किया और उस पर काम शुरू हुआ। जब उस पर काम शुरू हुआ तो कुछ ऐसे अनासिर इसमें इन्वॉल्व हुए, मुलव्विस हुए, कि जिन्होंने रेकोडिक का काम रुकवा दिया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 2017-18 में जो हमारी हुकूमत बनी, उसने जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गए, इसके ऊपर केस किया। इसके ऊपर केस का जो फेवर था वो पाकिस्तान गवर्नमेंट को मिला, हुकूमत को मिला। हम पर एक बहुत बड़ा $5 बिलियन का जुर्माना आयद किया गया था। वो जुर्माना ख़त्म हुआ, उसके बाद से रेकोडिक जो है अब चल रही है। रेकोडिक पे काम हो रहा है। बैरिक गोल्ड कंपनी है, एक अमेरिकन कंपनी है, वो वहाँ पर काम कर रही है। इस दफ़ा जो एग्रीमेंट हुआ, आपको पता है उस एग्रीमेंट की रूह से, इससे पहले जो रेकोडिक का एग्रीमेंट हुआ था, बलूचिस्तान को कुछ नहीं मिलता था। अब जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें बलूचिस्तान का शेयर जो है विफाक के शेयर के बराबर है। बलूचिस्तान का जो हिस्सा है वो विफाक के हिस्से के बराबर है। तो रेकोडिक एक ऐसा अल्लाह पाक का दिया हुआ खजाना है। रेकोडिक अल्लाह पाक की दी हुई तरफ से एक ऐसी रहमत है, एक ऐसी नेमत है जिससे इंशाल्लाह बलूचिस्तान के लोग मुस्तफीद होंगे। रेकोडिक का जो एक क्रेज़ है, रेकोडिक का जो एक अट्रैक्शन है जो वहाँ पे उसमें अल्लाह पाक ने रखी है, जो कीमती वहाँ पे ज़खायर रखे हैं, मादिनियात रखी है, आप यकीन करेंगे कि इंशाल्लाह उससे आप देखेंगे कि आने वाले वक्तों में पूरा बलूचिस्तान मुस्तफीद होगा और इंशाल्लाह बलूचिस्तान और पाकिस्तान खुशहाल होगा। सर, वहाँ के जो मकामी लोग हैं, चागी की आप बात कर लें रेकोडेक प्रोजेक्ट के हवाले से, वहाँ के ये लोग हमें नज़र आते हैं बाज़ औक़ात सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा के लिए या जो भी है, वो अपने हक़ाइक़ के लिए उठ करने के होने की बातें करते हैं कि हमारे हकूक़ नहीं दिए जा रहे, मरात नहीं दी जा रही। इसको क्या समझते हैं कि इसमें कितनी हद तक हक़ाइक़ हैं? क्या वाक़ई उनको उनके हकूक़ नहीं मिल रहा है या फिर वो मुस्तफ़ीद हो रहे हैं? अगर हो रहे हैं तो कितनी हद तक हो रहे हैं? देखिए, ये जो प्रोपेगेंडा करते हैं, जो हमारे मुल्क दुश्मन कुव्वतें हैं, जो मुल्क दुश्मन लोग हैं, उनकी यही कोशिश होती है कि एक कामयाब प्रोजेक्ट को नाकाम बनाकर पेश करना। ऐसा कुछ भी नहीं है। रेकोडिक से सबसे ज़्यादा जो मुस्तफ़ीद हो रही है वहाँ की मकामी आबादी मुस्तफ़ीद हो रही है। जब इतना इंटरनेशनल लेवल का कोई बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो उसकी कुछ जो है टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, उसकी TORs होते हैं, उसका एग्रीमेंट होता है। इस एग्रीमेंट में वाज़े है कि रेकोडिक का जो जिस कंपनी के पास इस वक्त प्रोजेक्ट है, जो वहाँ से मादिनियात निकाल रही है बैरिक गोल्ड के, वो सबसे पहले वहाँ पर जो मुलाजमतें देगी उसमें मकामी अफराद होंगे। चागी डिस्ट्रिक्ट देखें, दालबंदीन डिस्ट्रिक्ट देखें, ये दो डिस्ट्रिक्ट्स को जो है ना मिलाकर, नोशकी, ये तीन डिस्ट्रिक्ट को मिलाकर ये प्रोजेक्ट जो है ना, इसकी जो डायनामिक्स है, इसका जो मेले वकूዕ है वहाँ पर वाक़ है।
ان علاقوں میں کون سے قبائل رہتے ہیں؟ محمد حسنی قبائل رہتا ہے یہاں پر، نوتیزئی قبائل رہتا ہے یہاں پر گورگیج قبائل رہتا ہے یہاں پر، بادینی قبائل رہتا ہے یہاں پر، جو ہے جمالدینی قبائل رہتا ہے. اگر آج بھی میں آپ کو ڈیٹا دوں، اگر اس ڈیٹے میں آپ دیکھیں تو جو وہاں پر لوگ مستفید ہو رہے ہیں ان کا تعلق انہی ٹرائب سے ہے، کسی باہر والے ٹرائب کا نہیں ہے. کوئی یوسفزئی وہاں پر جو ہے نا ریکارڈنگ میں کام نہیں کر رہے. زیادہ تر جو آپ کو لوگ ملیں گے، میجورٹی میں جو لوگ ملیں گے اسی ٹرائب کے لوگ ملیں گے جو وہاں پر رہتے ہیں. دوسرا، وہاں پر یہ سوشل ورک کا کام کرتے ہیں، ویلفیئر بڑھاتے ہیں. انڈس ہاسپٹل کا آپ نے ایک نام سنا ہوگا. انڈس ہاسپٹل ایک بہت بڑا ہسپتال ہے، اس کا ایک جو کیمپ ہاسپٹل ہے وہ اس وقت وہاں پر ریکارڈنگ کے اندر جو ہے نا قائم کیا ہوا ہے. ریکارڈنگ کے لوگوں کو وہاں پر وہ مستفید کرتے ہیں. ریکارڈنگ میں جتنی ٹرانسپورٹیشن استعمال ہوتی ہے وہاں کے مقامی لوگوں کی استعمال ہوتی ہے. ریکارڈنگ کی وجہ سے وہاں پر ہزاروں لوگوں کو روزگار ملا ہوا ہے. وہاں کے ہزاروں لوگ ریکارڈنگ پروجیکٹ سے مستفید ہوتے ہیں. یہ پروپیگنڈا ہے کہ ہمیں حقوق نہیں مل رہے. کیا حقوق؟ آپ کو وہاں پہ روزگار مل رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے ریکارڈنگ پروجیکٹ میں کام کرنے والے ایک لیبر کی تنخواہ گورنمنٹ آف پاکستان جتنا پے کرتی ہے اس سے ڈبل ہے. مطلب اگر ہماری پر لیبر کا پر جو منتھ انکم ہے وہ 35,000 یا 40,000 ہے تو ریکارڈنگ میں کام کرنے والے لیبر کی تنخواہ 1,00,000 روپے ہے. تو یہ سارے جو ہے نا افسانے ہیں، کہانیاں ہیں، یہ سٹوریاں ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. آپ وہاں پر جا کے وہاں کے لوگوں سے ملیں، مقامی لوگوں سے، وہ بہت خوش ہیں. وہ ریکارڈنگ پروجیکٹ سے بہت خوش ہیں، وہ اپنے علاقے کی ترقی سے بہت خوش ہیں. یہ جو دشمن ہے یہ تو اس طرح کی پروپیگنڈا پھیلاتے ہیں لیکن ان پروپیگنڈوں میں کوئی حقیقت نہیں ہے. سر، گوادر بھی ایک اہم پروجیکٹ ہے جس پہ پوری دنیا کی، بلکہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نظریں ہیں. گوادر کی جو تعمیر ہے بندرگاہ کی، وہ کہاں تک پہنچی ہے؟ اور سی پیک کا جو دوسرا مرحلہ سٹارٹ ہونے والا ہے یا ہو گیا ہے، اس میں کون کون سے منصوبے شامل کیے گئے؟ دیکھیں، گوادر جو ہے وہ صرف پاکستان کا نہیں، وہ ساؤتھ ایشیا کا مستقبل ہے، وہ پوری دنیا کا مستقبل ہے. گوادر کو اللہ پاک نے جو ہے نا اس خوبی سے نوازا ہے کہ گوادر گرم پانی کا سمندر ہے، گرم پانی کا پورٹ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا میں آپ کو یہ گرم پانی کا پورٹ جو ہوتا ہے، ڈیپ سی ہاٹ واٹر، یہ آپ کو نہیں ملتا. لیکن گوادر کو اللہ پاک نے گرم پانی کے سمندر سے نوازا ہے. وہاں پر جب جہاز لنگر انداز ہوتے ہیں تو کوئی اسپیشل وہاں پر جو ہے نا اس کے لیے نظر انداز ہونے کے لیے اسپیشل کوئی ان کے لیے اسٹینڈ نہیں بنانا پڑتا. وہ بالکل آتے ہیں اور سمندر کے کونے پر آ کر خود لنگر انداز ہو جاتے ہیں. اللہ پاک نے گوادر کو بے شمار خوبیوں سے نوازا ہے. گوادر سے جو مچھلی نکلتی ہے، آپ کو پتہ ہے دنیا کی بہترین مچھلی، دنیا کی جو ہے سب سے ذائقے دار مچھلی وہ گوادر سے نکلتی ہے. گوادر ایئرپورٹ فنکشنل ہو چکا ہے، گوادر پورٹ فنکشنل ہو چکا ہے. گوادر ایئرپورٹ جو ہے حال ہی میں ابھی اس کا وزیر اعظم پاکستان اور وزیر اعلیٰ بلوچستان نے افتتاح کیا ہے. گوادر ایئرپورٹ وہ پورٹ ہے، وہ ایئرپورٹ کی میں بات کر رہا ہوں جو دنیا کا بلکہ نہیں ساؤتھ ایشیا کا سب سے بڑا جو ہے نا ایئرپورٹ ہے. وہاں پر ایٹ اے ٹائم 15 سے 16 جہاز لینڈ کر سکتے ہیں، انٹرنیشنل جہاز لینڈ کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ بات کریں گوادر پورٹ کی، گوادر پورٹ فنکشنل ہے، وہاں سے ہم ٹریڈ کر رہے ہیں. وہاں سے جو ہے نا وہاں پر چائنا کے جو ہے نا جہاز آتے ہیں، وہ وہاں پر جو ہے لنگر انداز ہوتے ہیں. افغانستان کے تھرو اور ساؤتھ ایشیا میں پورا جو ہے ہم وہاں سے ٹریڈ کر رہے ہیں. ٹریڈ شروع ہو چکی ہے. اور گوادر کا جو اگر انشاءاللہ دوسرا فیز جب اسٹارٹ ہوگا، اس فیز سے سب سے زیادہ جو فائدہ ہوگا بلوچستان کا جو یہ مکران ڈویژن ہے، اس ڈویژن کو ہوگا، پنجگور کو ہوگا، خزتربت کو ہوگا، گوادر کو ہوگا، اوران کو ہوگا، یہاں تک کہ خزدار اور کوئٹہ تک اس کا فائدہ ہوگا. اس میں دیکھیں جو روڈز بنائے جا رہے ہیں، جس طرح کمیونیکیشن کے لیے جو ہے نا راستے بنائے جا رہے ہیں، اس سے ایک عام بلوچستانی مستفید ہوگا. گوادر پورٹ فنکشنل ہے. دشمن کی بڑی کوشش رہی کہ گوادر پورٹ کو فنکشنل نہیں ہونے دیا جائے. انہوں نے ہمارے مقابلے میں ہمارے ایک پڑوسی ملک میں ایک پورٹ بنایا، لیکن اللہ الحق ہے وہ پورٹ کا بھی آپ دیکھیں کہ آج انجام کیا ہو رہا ہے. ہم کسی ملک کے خلاف نہیں ہیں، ہم کہ ہر ملک کی ترقی چاہتے ہیں، ہم ساؤتھ ایشیا کی ترقی چاہتے ہیں، ہم پاکستان کی ترقی چاہتے ہیں، لیکن ہمارے خلاف سازشیں کی گئیں. گوادر پورٹ کو فنکشنل نہیں ہونے دینا تھا، گوادر پورٹ کے حالات خراب کرنے تھے، گوادر کے حالات خراب کرنے تھے، لوگوں کو پلانٹ کر کے بھیجنا تھا. لیکن الحمدللہ آج گوادر پورٹ فنکشنل ہو گیا ہے. گوادر میں چائنیز ہیں، میں چائنیز کے شکر گزار ہوں کہ وہ وہاں پر دن رات کام کر رہے ہیں. پاکستانی ہیں، گوادر کے مقامی لوگ ہیں، گوادر سے ٹریڈ ہو رہی ہے. پوری دنیا کی نظریں گوادر میں، اور آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ دبئی پورٹ سے بڑا پورٹ جو ہوگا وہ ہمارا گوادر پورٹ ہوگا. اچھا سر، بلوچستان ترقی کر رہا ہے، پاکستان ترقی کر رہا ہے، یہ جو 2-3 منصوبے ہیں یہ بہت اہم سمجھے جاتے ہیں. ریکوٹک ہو گیا، گوادر بندرگاہ ہو گئی، اور سی پیک جو بن رہا ہے اس حوالے سے. تو یہ جو فطرت الہندوستان ہے، ان کو بلوچستان اور پاکستان کی ترقی ہضم کیوں نہیں ہوتی؟ یہ بعض اوقات ان سارے جو پروجیکٹس ہیں ان کو نشانہ بناتے نظر آتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ دیکھیے، فطرت الہندوستان کا تو مقصد یہی ہے، وہ پیسے اسی مقاصد کے لیے لیتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا ہے، انہوں نے بلوچستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا ہے.
انہوں نے پاکستان کے حالات خراب کرنے, انہیں تو اس چیز کے لیے, اس مقصد کے لیے, ان مقاصد کے لیے پیسے مل رہے ہوتے ہیں. وہ پیسے لیتے ہیں اور وہ اس کے بعد کوشش کرتے ہیں کہ وہ چیز جس سے عوام کی فلاح ہو, جس سے عوام ترقی کرے, جس سے عوام خوشحال ہو, اسے ڈیمیج کرنا ہے, اسے نقصان پہنچانا ہے. تو ان کا تو ایک ہی واضح مقصد ہے کہ عوام کو پسماندہ رکھنا ہے. جب عوام پسماندہ رہے گی, عوام خوشحال نہیں ہوگی, عوام تعلیم یافتہ نہیں ہوگی, تو عوام ان کے پروپیگنڈے کو, ان کی جو ہے نا اس وار ویئرفیئر کو سمجھ نہیں سکے گی, اور جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہوتے رہیں گے, اپنے آقاؤں سے پیسے لیتے رہیں گے. ان کے آقا جو ہے نا پوری دنیا میں ایک امیج دیں گے کہ دیکھیں یہ جو ہے ترقی یافتہ نہیں ہے, یہ کھنڈرات میں رہتے ہیں, یہ مہذب قوم نہیں ہے, یہ جو ہے نا سویلائز قوم نہیں ہے, اور اس طرح جو ہے نا وہ پوری دنیا کے سامنے ہمارا امیج خراب کریں گے. تو فتنۃ الہندوستان کا تو ایک ہی مقصد ہے, انہوں نے بلوچستان کو, پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا ہے. انہوں نے پاکستان کو, بلوچستان کو ترقی نہیں کرنے دینا. اگر بلوچستان کا ایک عام بلوچ ترقی کرے گا, اگر ایک عام پاکستانی ترقی کرے گا, تو وہ پھر کل کوٹ کے فتنۃ الہندوستان کا گربان پکڑے گا, اسے بولے گا کہ میرے علاقے میں تم کیوں یہ جو ہے نا امن و امان کی صورتحال کو خراب کر رہے ہو. تو اس لیے ان مقاصد کے تحت اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے وہ اس طرح کے پروجیکٹس کو کامیاب نہیں ہونے دیتے. شکریہ بابر یوسف زئی صاحب, آپ نے جو ہے بلوچستان کے مستقبل کے بارے میں جو ہے کھل کے بات کی ہے اور روشن مستقبل کی جو ہے نشاندہی کی ہے. اللہ کرے کہ پاکستان کا جو روشن ہے وہ مزید جو ہے مستقبل جو ہے مزید روشن ہو. ناظرین, بابر یوسف زئی نے یہ بھی کہا کہ جو یہاں کے مقامی لوگ ہیں وہ مزید بھی مستفید ہوں گے ان پروجیکٹ سے, اور خاص کر جو چاغی ہو گیا اور اس کے جو قریبی اضلاع ہیں ان کے جو باسی ہیں وہ اس سے بہت زیادہ مستفید ہوں گے. ناظرین, اگلی پوڈ کاسٹ کے ساتھ انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گے, تب تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.